ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس دنیا میں ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ لوگ جاتے تو ہیں لیکن واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ یہ جگہ نارتھ اٹلانٹک اوشن کے ویسٹ ریجن میں ہے۔ یو ایس کے اسٹیٹ فلوریڈا سے لے کر پورٹو ریکو آئی لینڈ اور برمودا کے بیچ میں ہے۔ کیونکہ یہ تینوں مل کر ٹرائینگل بناتے ہیں، اس لیے اس ایریا کو کہا جاتا ہے برمودا ٹرائینگل۔ کوئی طیارہ ہو یا بحری جہاز، جو بھی اس علاقے میں گیا ہے واپس لوٹ کر نہیں آیا، جس سے کاؤنٹلیس تھیریز اور اسپیکولیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ فلائٹ 19 کی لیجنڈری ڈس اپیئرنس سے لے کر یو ایس ایس سائیکلوپ کی حیران کن گمشدگی تک لاتعداد حادثے پیش آئے اور ہمیں بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، اور یہ سب کہانیاں اسپیکولیشن اور امیجنیشن کو جنم دیتی ہیں۔ آخر ان چیزوں کی غائب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ محض ہیومن ایرر ہے یا موسم کی خرابی یا اس سے کئی زیادہ خوفناک چیز؟ بہت سے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ تمام واقعات قدرتی نظام سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ سائنٹسٹ اس جگہ کو ایلین یا لاسٹ سیولائزیشن سے بھی جوڑتے ہیں۔ ان سب میں جو بات صاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ برمودا ٹرائینگل ہماری امیجنیشن کو، ہسٹری کو، سائنس کو اور لوک داستانوں کو ملا دیتا ہے۔ تو برمودا ٹرائینگل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ واقعی ایک مسٹری ہے یا پھر بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ؟ اس جگہ کے ان فیمس کیسز کو ایکسپلور کرنے اور اس مسٹری کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو تھیریز بنائی گئی ہیں ان کو ہم آگے جانیں گے۔ So before we get into the heart of Bermuda Triangle, please do like, share, comment and subscribe my channel. And do not forget to hit the bell icon. Buckle up, this is a journey to unknown. برمودا ٹرائینگل، جسے ڈیولز ٹرائینگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کا ٹوٹل ایریا 1.5 ملین اسکوائر کلومیٹرز تک ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے، اور یہ ایگزیکٹ میئرمنٹس نہیں ہیں کیونکہ اس ٹرائینگل کی باؤنڈریز آفیشلی ڈیفائنڈ نہیں ہیں۔ برمودا ٹرائینگل کے متھ کا اصل ایکسپلوژن تب ہوا جب اس پہ بک اور آرٹیکلز ریلیز ہوئے۔ 1950 میں میامی ہرلڈ میں ایلبرٹ وین ونکل جونز کا ایک آرٹیکل آیا جس میں مسٹیریس شپ اور پلینز کے غائب ہو جانے کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر 1952 میں جارج ایکس ڈاٹ سینڈز کا ایک سنسنی خیز آرٹیکل فیٹ میگزین میں شائع ہوا جس کا ٹائٹل تھا دی مسٹری ایٹ آور بیک ڈور۔ سینڈز کے آرٹیکل نے یہ شیورٹی دلا دی کہ برمودا ٹرائینگل ایک خطرناک اور ایک مسٹیریس جگہ ہے۔ برمودا ٹرائینگل کو سب سے زیادہ فیم 1974 میں ملا تھا جب آتھر چارلز برلس نے اپنی ایک کتاب دا برمودا ٹرائینگل کے نام سے شائع کی تھی۔ برلس ایک بیسٹ سیلنگ آتھر ہیں جو کہ پیرانارمل اور ناقابل بیاں حادثوں کے بارے میں دلچسپی رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے برمودا ٹرائینگل کو ایکسٹرا ٹیریسٹریل ایکٹیویٹی کے لیے ہاٹ اسپاٹ قرار دیا اور پانی کے اندر پیرامڈ یا اٹلانٹس جیسی کوئی مسٹیریس فورسز کی طرف اشارہ بھی کیا۔ برلس کی یہ کتاب دنیا بھر میں مشہور ہوئی اور اس کی لاکھوں کاپیز بھی فروخت ہوئیں۔ اس کتاب نے ان ریڈرز کی امیجنیشن کو متوجہ کیا تھا جن کو لگتا تھا کہ شاید سمندر کے اس حصے میں کوئی تو دوسری دنیا کی چیز ہو رہی ہے۔ برلس کی اس کتاب نے ڈاکیومنٹریز، ٹی وی شوز اور فلمز کو بھی متاثر کیا جس سے یہ میتھ پاپولر کلچر میں بھی دکھائی دینے لگا۔ جہاں ایک طرف برلس کی اس کتاب نے برمودا ٹرائینگل کی مسٹری کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو وہاں دوسری ہی جانب سائنٹسٹ اور اسکیپٹکس نے اس پر کرٹیسزم بھی کیا۔ کرٹکس نے کہا کہ برلس نے اس کتاب میں جو کیسز بتائے ہیں اس کی بہت ہی سمپل ایکسپلینیشنز ہیں، جیسا کہ اس جگہ پہ کوئی طوفان آیا ہو یا نیویگیشنل ایررز ہوں یا کوئی میکینیکل فیلئر بھی ہو سکتے ہیں۔ 1975 میں فلورنس ڈیوڈ کش جو کہ ایک آتھر اور لائبریرین تھے، انہوں نے اپنی کتاب پبلش کی دا برمودا ٹرائینگل مسٹری سالو کے نام سے، جس میں انہوں نے برلس کے بہت سے دعووں کو رد کیا۔ کش نے یہ آرگیو کیا کہ برلس اور باقی آتھرز نے فیکٹس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے یا پھر غلط بیانی کی ہے، جس سے ایک مسٹری کی نیوز پھیلی اس جگہ کے بارے میں جہاں پر کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن کش کے اس کام کے باوجود بھی جو برمودا ٹرائینگل کا متھ ہے وہ بڑھنے سے نہیں رک سکا، اور میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے اس پہ کانٹینٹ بنانا جاری رکھا اور اس متھ کو پبلک کی کانشیسنیس میں زندہ رکھا۔
آخر حقیقت میں اس پانی میں ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ ہیومن ایرر ہے، نیچرل فورسز ہیں، یا ان سب سے بھی خطرناک کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے؟ تو آئیے اب ان حادثات پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس مسٹری کو، اس راز کو ہوا دی ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنے کے لیے مجبور بھی کیا۔ 1880 میں ہمارے سامنے ایک انسیڈنٹ آتا ہے HMS ایٹلانٹا کا، جو کہ برٹش رائل نیوی کی ٹریننگ شپ تھی، جو برمودا سے فالموتھ انگلینڈ جا رہا تھا، اور اس میں 281 کریو ممبرز تھے۔ یہ بحری جہاز 281 کریو ممبرز کے ساتھ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ کچھ لوگ اس واقعے کو برمودا ٹرائینگل کی پیرا نارمل فورسز سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اس حادثے کے بارے میں سائنٹیفک ایکسپلینیشنز بھی دی گئیں۔ کہا گیا کہ اس بحری جہاز نے موسم کے خراب ہونے کا سامنا کیا ہوگا، اس جگہ شدید طوفان آیا ہوگا اور ایٹلانٹا کا کیپٹن اس طوفان کو سنبھال نہیں سکا، اور اس بات کی ایویڈنس بھی لائے گئے کہ شپ کی پور مینٹیننس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ مارچ 1980 میں ایک اور حادثہ پیش آیا، USS سائیکلاپس، جو کہ US نیوی کا بہت بڑا کالیر شپ تھا۔ 309 کریو ممبرز کے ساتھ باربیڈس سے بالٹیمور کی طرف جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا۔ اس شپ کی طرف سے کوئی بھی ڈسٹریس سگنلز نہیں بھیجے گئے تھے۔ یہ جہاز آخر گیا کہاں، آج تک کوئی معلوم نہ تھا۔ اس ڈس اپیئرنس کو برمودا ٹرائینگل کی موسٹ مسٹیریس ڈس اپیئرنس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو ایلین ابڈکشنز یا کسی دوسری باہرلی دنیا سے اسپیکولیٹ کیا گیا۔ اگر اس حادثے کے پیچھے سائنٹیفک ایکسپلینیشنز دیکھیں تو کہا گیا سائیکلوپ بہت زیادہ مینگنیز اور سے لدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس بحری جہاز کے الٹنے کے چانسز زیادہ تھے، اور کہا گیا کہ اس شپ کے انجن میں کوئی مسئلہ بھی ہوگا۔ جہاں تک ڈسٹریس سگنلز کی بات ہے تو اس پہ کہا گیا کہ طوفان اتنا اچانک سے آیا ہوگا کہ اس شپ کو سگنلز پہنچانے کا موقع ہی نہیں ملا ہوگا۔ کیرول اے ڈیرنگ 31 جنوری 1921 میں کیپ ہیٹرز نارتھ کیرولینا کے نزدیک ڈائمنڈ شولز میں ایک لاوارث 5 masted اسکونر پایا گیا۔ ان کا کریو لاپتہ تھا اور ان کا کوئی سراغ بھی نہ مل سکا۔ اب کچھ تھیریسٹ کا کہنا ہے کہ اس حادثے کے پیچھے بھی وجہ برمودا ٹرائینگل ہی ہے۔ برمودا ٹرائینگل کی سپر نیچرل اور مسٹیریس فورسز نے اس کے کریو کو غائب کیا ہے، جبکہ دوسری جانب اگر ہم سائنٹیفک ایکسپلینیشنز دیکھیں تو پاسبلٹی ہے کہ کوئی نیویگیشنل ایرر ہو سکتا ہے یا کوئی رابری ہوئی ہے، کیونکہ شپ کا لاگ اور لائف بورڈز بھی غائب تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو بھی لوگ اس شپ پہ جا رہے تھے انہوں نے موسم کی خرابی کی وجہ سے اس شپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے سے اپنے سفر کو جاری رکھا ہوگا۔ 5 دسمبر 1945 میں 5 US نیوی ایونجر ٹارپیڈو بامبرز کی ٹریننگ فلائٹ تھی، جسے فلائٹ 19 کہا جاتا ہے، فورٹ لارڈرڈیل فلوریڈا سے ٹیک آف ہوئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی واپس نہ آیا۔ اس فلائٹ کے لیڈر لیفٹیننٹ چارلز ٹیلر تھے، این ایکسپیرینسڈ پائلٹ۔ جیسے ہی وہ اٹلانٹک کے اوپر سے گزرے تو وہاں کچھ تو غلط ہونے لگا، کچھ عجیب ہونے لگا۔ ریڈیو ٹرانسمیشن میں عجیب آوازیں آنے لگی، پلینز کی کمپسز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی لوکیشن نہ جان سکے۔ ٹیلر کا لاسٹ میسج تھا جس میں انہوں نے بولا "وی آر کمپلیٹلی لاسٹ"۔ فلائٹ 19 اور اس کے 14 کریو ممبرز لاپتہ ہو گئے اور آج تک کوئی نہ جان سکا کہ آخر وہاں ہوا کیا تھا۔ یہ انسیڈنٹ برمودا ٹرائینگل کے موسٹ فیمس انسیڈنٹس میں سے ایک ہے۔ اب اس حادثے کے پیچھے سائنٹیفکلی بات کریں تو 2 وجوہات سامنے آتی ہیں، ایک ہیومن ایرر اور دوسرا نیویگیشنل ایشوز۔ اب یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس فلائٹ کے لیڈر لیفٹیننٹ چارلز ٹیلر نے غلطی سے یہ سمجھا کہ وہ فلوریڈا کیز پر فلائی کر رہے ہیں اور انہوں نے اس فلائٹ کو مزید اٹلانٹک اوشن میں لے جانا چاہا۔ ایسے میں ان پلینز کا فیول ختم ہو گیا اور وہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گئے۔ فلائٹ 19 کے لیے ایک ریسکیو پلین بھی بھیجا گیا تھا اور وہ بھی لاپتہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پلین فیول لیکنگ کی وجہ سے ایکسپلوڈ ہو گیا، جو کہ اس ماڈل کا ایک نون ایشو تھا۔ 30 جنوری 1948 میں
ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का त्यारा द स्टार टाइगर 25 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ ओजोर से बरमूदा जाते हुए लापता हो गया। उसकी तरफ से भी कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं की गई और ना ही उसका मलबा कभी मिला। फिर 1948 में ही डॉगलस DC-3 के लापता होने की खबर सामने आई। फिर अगले ही साल 1949 में ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का एक और तैयारा स्टार एरियल भी लापता हुआ, जो कि बरमूदा से किंगस्टन जमाइका की तरफ जा रहा था। तो इस तरह के कई और हादसा भी पेश आते रहे। अब बात आती है हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशंस की। अब कुछ लोगों ने बरमूदा ट्रायंगल पर अपने अपने नजरिए पेश किए और अपनी थीरीज को दुनिया के सामने रखा। उनमें पैरानॉर्मल और नेचुरल दोनों ही थीरीज मौजूद हैं। आइए डिटेल में इनके बारे में जानते हैं। 1950s में पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशंस को मकबूलियत हासिल हुई और इसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एब्डक्शंस, एलियंस वगैरह का आना, टाइम रैप, वक्त का रुक जाना या पीछे चला जाना जैसी थीरीज इंक्लूड होती हैं। इवन के ये भी ख्याल किया गया था कि बरमूदा ट्रायंगल किसी दूसरी दुनिया के लिए एक वोर्टेक्स था। शिप्स और एयरक्राफ्ट की अनएक्सप्लेन्ड गुमशुदगी तो इंसानी समझ से बालातर है और इनको सुपर नेचुरल फोर्सेस के साथ मंसूब किया गया। लेकिन फिर इस थीरीज पे सवाल भी उठाए गए और क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो कहा गया कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज, टाइम रैप्स और बाकी पैरानॉर्मल चीजों की एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए कोई साइंटिफिक और एम्पिरिकल सबूत मौजूद नहीं है। ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन पे बेस करता है, ऑब्जर्वेबल डाटा पे नहीं। कुछ प्रोपोनेंट्स हैं बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री के, जो ये दावा करते हैं कि उस एरिया में कुछ अनयूजुअल कंपास वेरिएशंस पाई जाती हैं, यानी कि उस जगह लोकल मैग्नेटिक अनोमलीज हैं जिनकी वजह से नेविगेशनल सिस्टम में खराबी पैदा होती है और शिप्स और प्लेन्स अपना रास्ता भटक जाते हैं और फिर लापता हो जाते हैं। अब इसके क्रिटिसिज्म में ये कहा गया कि रिसर्च के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल में कोई मैग्नेटिक अनोमलीज नहीं है और दुनिया में कई हिस्सों में कैंपस वेरिएशंस नेचुरली होती हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन वेरिएशंस को इजीली कंपेंसेट करती है। फिर 1940s में कहा गया कि बरमूदा ट्रायंगल के इन हादसों के पीछे की वजह ह्यूमन एरर्स हैं, जैसे कि नेविगेशन के दौरान मिसकैलकुलेशंस हुई हों या मिसकम्युनिकेशन की वजह से हादसे पेश आए हों, या फिर अटलांटिक में जो सूरत हाल होती है उससे डील करने का एक्सपीरियंस पायलट के पास ना हो। तो अब यहाँ पे क्रिटिक्स का यही कहना है कि ह्यूमन एरर बहुत ही लॉजिकल और नॉन मिस्टीरियस वजह है तमाम हादसों के पीछे, और ये चीज इस बात को गलत प्रूव करती है कि बरमूदा ट्रायंगल कोई अजीब खतरनाक जगह है। 1940s में ही हमारे सामने एक और थ्योरी आती है वायलेंट वेदर के नाम से, जिसमें कहा गया कि बरमूदा ट्रायंगल इस दुनिया के जिस हिस्से में है वहाँ अनयूजुअल मौसम की तब्दीली होती है। अचानक से तूफान आ जाता है और पानी का बहाव बदल सा जाता है, और ऐसी अचानक मौसमी तब्दीली की वजह से प्लेन्स और शिप्स गायब हो जाते हैं। अब 1950s से 1960s में हमारे सामने एक थ्योरी आती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम एक पावरफुल ओशन करंट है जो बरमूदा ट्रायंगल से गुजरती है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये करंट जब गुजरती है तो बड़ी तेजी से डूबे हुए शिप्स और प्लेन्स के मलबे को मूव करती है और गायब कर देती है, जिसकी वजह से उन मलबों को तलाश करना मुश्किल हो जाता है। अब इस थ्योरी पर भी क्रिटिसिज्म हुआ। कहा गया कि गल्फ स्ट्रीम से ये तो हमें पता चल गया है कि हमें गायब हुई चीजों का मलबा क्यों नहीं मिलता, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं हुआ कि आखिर प्लेन्स और शिप्स उस एरिया में जाते ही गायब कैसे हो जाते हैं। फिर 1980s में एक और थ्योरी सामने आती है मीथेन हाइड्रेट्स के नाम से, जिसमें कहा गया कि समंदर के अंदर मीथेन हाइड्रेट के बड़े जखायर अचानक से गैस रिलीज करते हैं, जिससे बहुत बड़े बबल्स बनते हैं और पानी की डेंसिटी कम होती है, और इस वजह से शिप्स तेजी से डूब जाते हैं और यही गैस एटमॉस्फेयर में भी फैलती है।
جس کی وجہ سے پلینز کے انجن کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور کریش ہو جاتے ہیں۔ اب کریٹکس نے آرگیو کیا اور کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس پانی میں میتھین ہائیڈریٹ ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر کرتی بھی ہے تو ہر حادثے کے پیچھے صرف یہی وجہ ہو، اس بات کا بھی کوئی ایویڈنس نہیں ملتا۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ برمودا ٹرائینگل مسٹیریس سٹوریز سے بھرا پڑا ہے، عجیب و غریب ڈس اپیرنسز بھی ہوئی اور کاؤنٹلیس تھیریز بھی بنی، جن میں پیرانارمل اور سائنٹیفک دونوں تھیریز انکلوڈ ہوتی ہیں۔ بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بہت سے ایسے حادثات پیش آئے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پیچھے ہیومن ایرر، نیچرل فورسز یا پھر موسم کی خرابی جیسی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ برمودا ٹرائینگل اتنا بھی مسٹیریس نہیں ہے جتنا اس کے بارے میں خیال کیا گیا ہے، لیکن یہ ہماری امیجنیشن کو کیپچر کرتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا میں سمندر کتنے بے قابو ہیں۔ تو چاہے آپ متس پہ یقین کریں یا پھر سائنس پہ، برمودا ٹرائینگل continues to stand as one of the most fascinating legend of our time۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آپ لائک کیجئے، میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور ہاں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ تھینکس فار جوائننگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔